اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر بنعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ اس آیت پاک وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا ہے جیڑی انہاں اپنے رب دی بارگاہ وچ فرمائی۔ قرآن حکیم وچ نبیاں دی دعاواں موجود نے، قرآن حکیم وچ نبیاں دے واقعات موجود نے۔ ہر نبی دا ہر واقعہ تے قرآن چ نہیں، لیکن کچھ نبیاں دے کچھ واقعات، کچھ دعاواں، کچھ اذکار قرآن چ موجود نے جڑیاں گلاں ساڈی ہدایت واسطے ضروری سن، وہ اللہ نے قرآن چ رکھ دتی۔ یعنی ہر نبی 1,24,000 یا کم و بیش نبی نے، لیکن سارے نبیاں دا تذکرہ نہیں، کچھ نبیاں دا تذکرہ ہے۔ کچھ قوماں دا تذکرہ ہے، کچھ نبی دے ازواج دا تذکرہ ہے، کوئی نبی دے اصحاب دا تذکرہ ہے، کچھ نبیاں دی اولاد دا تذکرہ ہے۔ وہ جڑا ساڈی ہدایت واسطے ضروری نصاب سی، وہ اللہ نے قرآن چ رکھ دیا۔ اور کمال یہ کہ ہر سال ساڑیاں کتاباں تبدیل ہوندیاں نے، یہ تبدیل نہیں ہوئی جدوں دی آئی ہے یہ کتاب ہے۔ کلاساں بدلیاں نے، بچے بدلے نے، طالب علم بدلے نے، سٹوڈنٹ بدلے نے، لیکن کتاب ہی نہیں۔ اتنا محکم نظام ہے کہ قیامت تک جتنی بھی ترقی ہو جائے، بندے جس قسم سے بھی آ جان، مثال کے طور پہ بڑے بڑے جاہل بندے بھی گئے نے، عالم بھی بڑے بڑے گزرے، ایس ویلے ترقی کر کے زمانہ کتنے پہنچ گیا۔ کمال یہ کہ یہ نصاب ادوں بھی اتنا ہی کارآمد سی، اج بھی اتنا ہی کارآمد نصاب۔ ہر دور دی ہدایت واسطے قرآن ہے۔ یہ جڑی دعا میں جناب کے سامنے پڑھی ہے، اس دعا وچ جڑا راز ہے وہ جناب کے سامنے عرض کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا اس وقت ہے جدوں چیونٹی نے دوسریاں چیونٹیاں نوں آکھیا نا بھی سوراخاں چ وڑ جاؤ، کدھر سلیمان دا لشکر تمہیں پیروں تھلے کچل نہ دے۔ وہ دی گل سن کے حضرت سلیمان مسکرائے تو پھر اللہ کے دعا کی۔ یعنی اس گل تو بعد دعا کیتی نے جدوں حضرت احساس فرمایا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی جان دی ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ یعنی میری بادشاہت، میری سلطنت تی اطلاع اتنی چھوٹی مخلوق تک بھی ہو چکی ہے، تو پھر اللہ دے شکرانے دے طور پہ دعا کی تھی۔ یہ دعا وچ ہدایت ارشاد فرماندے ہیں فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ فرماندہ ہے وہ اس کے قول کو سن کے مسکرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرائے، حضرت کیڑی دی گل سن کے مسکرائے۔ پھر وقالا، اور کہا ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا۔ یہ مطلب ہے کہ نبی دی اس دعا وچ یہ بھی شامل ہو گیا کہ بندے جدوں بلندی تے جاندے نے ادو پھر توفیق نال ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے شکریہ ادا کرنے دا بھی موقع بندے نہیں ملتا، اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کرتے جدوں بندے عروج تے آتے ہیں۔ بڑی کام دی گل کیتی ہے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے نعمت مجھ پہ کی ہے۔ انعمت علی و علی والدی، تو نے جو مجھ پہ نعمت کی ہے اس کا بھی شکر ادا کروں، اور جو تو نے میرے والدین پہ نعمت کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کروں، مجھے توفیق عطا فرما۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مجھ سے کوئی ایسا عمل کروا، مجھ سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے، نبی پہ آندہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرے کو کوئی ایسا عمل کروا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ ویسے کسی بندے تے قرآن دا اثر ہوئے، اثر تے تاں ہوئے کو پڑھے پھر پڑھے ترجمے نال پڑھے، پتہ لگے پہ قرآن کی آندہ ہے۔ میرے عزیزو، پیغمبر اللہ دا نبی جدے تے وحی نازل ہوندی ہے، ظاہری سلطنت دی کمال ہے، روحانی سلطنت دی کمال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی بھی نبی، حضرت داؤد دے بیٹے، والدین دا شکریہ
آپ شکریہ ادا کر دیں تو فرماندے نے میرے کو کوئی انج دا عمل کروا. تہاڈا کی خیال ہے نبی عمل نہیں کرتے؟ نبی تو سارے جہان عمل کر دسن آتے ہیں. تو فرما رہے نے میرے کو کوئی انج دا عمل کروا کہ تو میرے تے راضی ہو. اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ کچھ عمل ایسا میرے کو ہو جائے میرے کو. میں بد اعمال بندے دی گل نہیں کر رہا. اسی تے بد اعمال بندے ہیں. اسی تے نے یا اللہ کوئی عمل ہو سکتا سارے کو ایسا ہو جائے کہ تو سارے تے راضی ہو جائیں. جڑا آیا ہی لوگوں عمل دسنے وہ پہ آندا ہے کوئی عمل میرے کو بھی انجدہ ہو جائے گا کہ خالقہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا. ایک مثال میں اور دینا جی ایک نبی دی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہتور تے گئے نا جی قوم نو لے کے جڑے ویکھنا چاہتے سن اللہ نو. وہ حضرت موسیٰ کو 15-20 منٹ پہلے پہنچ گئے باقی دی قوم تو. باقی جو بندے پیچھے سن وہ جڑے ویکھنا چاہتے سن وہ پیچھے سن جنہاں مطالبہ کیتا سی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پہنچ گیا. جی میں تسی یہ پہلے ہی پہنچ گیا میں بھی پہلے ہی پہنچ گیا ہاں. میرے محترم سامعین جڑا پہلے پہنچتا آخر دوسرے بندے نال تو بہتر ہی ہوتا ہے. جڑا پہلے پہنچتا پہلے ٹریا ہوئے تو پہلے پہنچتا نا. پہلے ٹریا ہوئے تو پہلے پہنچتا ہے. حضرت موسیٰ تے مطالبہ کیتا سی لوگاں سا اللہ نو ویکھنا. حضرت موسیٰ دی قوم اجے نہیں پہنچی تو موسیٰ پہلے ہی پہنچ گیا. وہ اجے پیچھے سن. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ وچ بھی کوئی راز ہے تاں قرآن چ لکھے. اللہ فرماتا ہے وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ تجھے کیا اجلت تھی کہ قوم سے بھی پہلے آ گیا. اجے ساری قوم پیچھے ہوئے تو پہلے ہی آ گیا ہے. تینوں کی اجلت تھی ما آجلک کی اجلت سی کی جلدی سی کہ تو ساری قوم تو پہلے آ گیا. ضرورت نہیں سی جی قوم تو پیچھے ہوئے جڑے میں نے ویکھن دا مطالبہ کر دیں. تو ارشاد فرماتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری. ہاں اللہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اثر میں ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ میرے تابع ہیں. ایسا ترجمہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے ہی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. وہ میرے زیر اثر ہیں. لیکن میں پہلے کیوں آ گیا؟ اے لطف ہے. فرماتے ہیں وَآجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. اس لیے پہلے آ گیا ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو. بہت شکریہ. میرے خیال 2 نبیاں دی مثال جناب دے سامنے آ گئی. ویسے اس قسم دیا مثالاں اور بھی نبیاں دیا ہیں نے لیکن میں جڑا موضوع پڑھنا چاہنا وہ اجے تواڈے ذہن چ نہیں. یہ میں 2 مثالاں دیتی ہیں صرف 2 اس واسطے کہ ذہن چ آ جائے کہ حضرت سلیمان جیسا نبی بھی آندا میرے کو کوئی ایسا عمل کروا کہ اللہ تو میرے تے راضی ہو جائے. تو حضرت موسیٰ فرماندے نے کہ میں پہلا آ گیا. جی میں سکول سے جڑے پہلے بچے سویرے سویرے آ جاندے نا ٹیچر باہر حال انہاں تے راضی ہو جاندے نے. میں بھی راضی ہوں. تسی ٹائم نال آئے ہو تو کوئی رونق بنی ہے نا. بانی بھی تواڈے تے راضی جی. اور جی افطاری دے نیڑے آنا اور نے افطاری تک میری سرانی ہے کہ پہلا مک جانی. افطاری میرا خیال تو کو نہیں پتا کسی نے پوچھ کے دسو افطاری تک. ہوں جہاں بندہ افطار تو 5 منٹ پہلا آتا ہے انہوں سنن والا غرض ہے کہ روٹی کھان یار روٹی کھان نہ غرض ہے نا. پھر 5 منٹ نہیں دن لے بھی افطاری ہوتا ہے. آرے بالکل چلو ٹھیک. ایڈے بندے ہونا آئے نے یہ مطلب ہے یہاں کی گل ہو رہی پہلے آئے نا. پہلے آئے جہاں پہلے آئے ہو اللہ بھی راضی نبی بھی راضی آئمہ بھی راضی بانی بھی راضی میں بھی راضی تسی بھی آپ بھی راضی. حضرت موسیٰ جہاں پہلا آئے نا وہ آدھے میں تاں پہلا آ گیا سوڑ مینوں تینوں ویکھن دی کوئی نہیں سوڑ انہاں نوں. وہ جڑے ویکھنا چاہتے ہیں نا اللہ فرمایا سی لے آ جڑے مینوں ویکھنا چاہتے ہیں نا میں بھی انہاں نوں ویکھنا چاہتا. مار چھڑے سن اللہ نے سارے ہی مر گیا سن. بجلی چمی ساڑ کے اللہ ماردا جڑا انہوں ویکھنا چاہتا. جڑا انہوں ویکھنا چاہتا ہے انہوں ساڑ کے اللہ مارے ہے تے مار کے زندہ کر کے آ کے پھر ویکھنا جائے انہوں اگر آج گئے ویکھ لے جو کچھ ویکھنا. یہ مطلب ہے کہ جڑا اپنے تو وڈے کام نو ہاتھ پائے نا اللہ دی نظر چو دی سزا کم از کم موت. فرمایا او جو پیچھے نے تو پہلے آ گیا. حضرت فرماتے ہیں صرف اس واسطے کہ علیکا رب لترضا. صرف اس واسطے آ گیا تو میرے تے راضی ہو جائے. میرا خیال ہے تمہید ہے نہیں کافی ہو گئی. ہوں شروع کریے اپنے موضوع نو. نبی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عمل ہو جائے میرے تے اللہ راضی ہو جائے.
میں پہلے آ جاؤں تو میرے تے اللہ راضی ہو جائے. ہر نبی کوشش کرتا رہا میرے تے اللہ راضی ہو جائے. اے قرآن ہے پتہ نہیں زہرہ دا بابا کس منزل تے فائز ہے, حسنین دا نانا کس مقام تے فائز ہے. ہر نبی کوشش, میں 2 مثالیں دیتی ہیں, نبی کوشش کرتے ہیں کہ ساڑھے تے رب راضی ہو جائے. اللہ فرماندہ والا سوفا یوتیک ربک فترضا, میرے حبیب محمد تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو راضی ہو جائے. تیرا رب تجھے وہ چیزیں عطا کرنے والا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایدو وڈی نعت نہیں ہو سکتی کہ نبی کوشش کر دینے کہ ساڑھے تے رب راضی ہو جائے. اللہ فرماتا میں پوری طرح کچھ ایسے کام کرانگا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے اللہ نو راضی کرنا اور ہے تے اللہ دا مصطفیٰ نو راضی کرنا اور. یہ جڑی میں 2 مثالیں دیتی ہیں یہ پیغمبر تک پہنچنے واسطے دیتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم تجھے چیزیں یوتی کا ربو کا, تیرا رب تجھے عطا ہی ایسی چیزیں کرے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ اللہ نو پتہ ہے کہ میں کی عطا کرانگا تے میرا نبی میرے تے راضی ہو. بھائی یہ تے مزاج آشنا ہو کہ تو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ اینے کیویں راضی ہونا ہے, اینے کیویں راضی ہونا ہے, اینے کیویں راضی ہونا ہے. کئیاں بندیاں نو روزے دی اہمیت دسیے تے وہ راضی ہو جاندے. کئیاں بندیاں نے سامنے روزے نو ککھ نہ سمجھیے تے وہ راضی ہو جاندے. 2 چیزیں نا رضا میں مثال قرآن چو دے ہی دینا کی یاد کرو. کئیاں بندیاں نے سامنے روزے دی کوئی اہمیت دسیے نا پھر روزہ ایس اہمیت دا حامل ہے تے وہ بندے خوش ہوندے نے کہ یار کمال ہے واقعی روزہ. کئیاں بندیاں نو آکیے نا روزہ کی جے محبت اہل بیت نہیں تھا وہاں نے یہ گل ٹھیک. بندہ پوچھے محبت اہل بیت جتھے نہیں ہوتے تو روزہ واجب ہی نہیں. گناہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ یہ بکھو ایویں گل ہی ہے نا, یہ گلاں دیاں مداریاں ہوندیاں. ایڑا مداری ہوندا نا, مداری جو پیسے بنان چاہوگا ہوئے تو گھر بہ کے بنا لے کھجل کیوں ہوندا لگدا ہے جی جو بناندا پیا, بناندا کوئی نہیں, ایویں نظر دا دھوکھا ہوندا. خطابت وچ نظر دا دھوکھا دے کے نا تے بندیاں نال دھوکھا ہی بندے کر رہے نے, ایسے ایسے دھوکھے کر رہے نے کہ بندے بیچارے راضی ہو جاندے نے. بندے سادہ نے, سادگی تو راضی ہوندے نے. جڑا بندہ نماز دی اہمیت کٹا چھڑدا ہے, روزے دی اہمیت کٹا چھڑدا ہے, آندا اے کی ہے, اچھا شروع کتھوں ہوندا ہے, وہ اے نہیں آندا نماز کچھ نہیں, وہ اے تے آ ہی نہیں سکدا نماز کچھ نہیں. وہ بندیاں نوں ویکھو مداری کیسی کردا ہے. آندا یزیدی والا نماز نہیں سن پڑھتے تو بندہ پوچھے تینوں کسے کنجر آ کے تو یزید والی پڑھ تو حسین والی پڑھ. پٹھی گل کرنا نہ پیا. بھئی شمر کڑا نماز نہیں سی پڑھتا, عمر صاحب کڑا نماز نہیں سی پڑھتا, دفعہ کرنے پر وہ پڑھ دے سن تو وہ بھائی مان سن. تو وہ پڑھ جڑی علی اکبر پڑھی, تو وہ پڑھ جڑی حضرت عباس علیہ السلام پڑھی, تے انہوں نے کی کر سے یعنی ہے مداری. ایویں بندے نہ ہیرا پھیری. میں ایک پرسوں ایک مداری ویکھیا نواں, بالکل تانوں پتہ ہے ہر قسم دے انڈیاں چو بچے نکلتے رہندے. اچھا جی مرغی دے انڈے چو بچہ نکلتا ہے تو سپ دے انڈے چو بچہ نہیں نکلتا, نکلتا ہے. وہ پھر جڑے سپولیے نے نا وہ بھی نال جاری نے. کچھ ایسے سپولیے نے وہ مشینہ سن پرانیاں جتھوں نکلتے ہیں, سارے مشینہ نے, باقاعدہ کارخانے نے جتھوں بندے نکل کے مذہب ساڑے نو بدنام کر رہے ہیں. مثلا میں ایک سنیا پرسوں میں کلپ سنایا اے بچے نے, وہ پیا روزے والی آیت پڑھتا سی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہی ہے نا جی. ہوں وہ کی پہ آندا ہے, ہوں تسی اندازہ لاؤ اس قسم دے مداری جمے نے وہ صرف ساڑے مذہب نو بدنام کرن تو رہے نے تاکہ غیر مذاہب جننے نے انہاں دیا گلاں پھڑ دے نے تے ساڑے تو شروع ہو جاندے نے کہ اے ویکھو انہاں دا مذہب ہے. وہ عام بندہ سوچدا سچی مچی جا گل کوئی نہیں ہے. وہ انہاں دی صرف اینا کرنا, تساں کچھ بھی نہیں کرنا. میں کدوں آنا کدی ہتھی پہ جاؤ جدوں یہو جی بندہ گل کرنا جی میں دسن لگا داد نہیں دینی. بس یہ جڑی تہاڈی داد ہے نا یہ آندے نے مہر لگی, شعر تے مہر لگ گئی ہے, قصیدہ تے مہر لگ گئی ہے, گل تے مہر لگی, کوئی بھی نہیں کتے مہراں لگدی. اللہ دے بندے ہو یہ جڑی غلط گل کر کے تسی داد دیندے ہو نا وہ آندے نے مہر لگ گئی, ایتھے کردا ہے اوتھے بھی کردا ہے اوتھے بھی کردا ہے. البتہ تسی بھی راضی ادوں ہی ہوندے ہو جدوں فوت ہو. اوے اللہ دے بندے ہو بھڑی گل تے مت داد دیو.
مثلا میں تو دسنا وہ مداری کی تھی نواں آیا کو منڈا میں نہیں جانتا کون خطیب ہے کوئی وہ آندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہن تو ہی دعوے کو اے ایمان والو تم پر اہل بیت فرض کر دیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وہ صیام دا ترجمہ روزہ فرض کیتا ہے وہ کیا اندر تم پر اہل بیت فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ انہیں روزہ بھی چکڑ کے اہل بیت پائے نے ہن جڑا سادہ بندہ ہے وہ روزے نو کی سمجھدا اہل بیت دے مقابلے تساں غور فرمایا وہ سمجھدا ہوئے اہل بیت فرض ہوئے نے صیام دا معنی تے اہل بیت ہے ہن روزہ وچوں پہ کہے طریقے کڈدا ہے اگوں بندے نعرے پہ مار دین تے نعرے بھی اس مولا علی دے پہ مار دینے جنہیں دس کے تے پھر پڑھ کے تے پھر رکھ کے دسے ہے روزہ کی نوان دے تسی اندازہ لاؤ نا روزہ اس بچوں کٹ چھڑے ہے اچھا روزہ کٹ کے تو اندہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر اہل بیت فرض کر دیے گئے ہیں روزہ کٹ کے اہل بیت رکھے ہیں انہیں اہل بیت دے جڑے محب نے وہ سمجھتے ہیں یار ان روزے ہیں کدرے تے اہل بیت تے پھر کدرے انہوں نے اہل بیت رکھ کے ویچے تھے اگوں کی آندہ ہے وہ سنو بڑی پیڑی گرز گئی تھی وہ سے کہ جو بندہ اپنے آپ پر اہل بیت کو فرض کر لیتا ہے اہل بیت کو واجب کر لیتا ہے وہ بیٹھا رہے روزے میں ہے کھڑا رہے روزے میں ہے دوپہر کو کھائے روزے میں ہے پچھلے ٹائم کھائے روزے میں ہے وہ ٹرا پھرے روزے چے اونجی روزے چے وہ کھاندا رہے پیندا رہے وہ روزے وچ جدے تے اہل بیت فرض نے پہلی گل تے وچ ساڈے بچے گمراہ ہو گئے انہاں سمجھا ساڈے تے اہل بیت فرض نے اسی اہل بیت نوں مننے ہاں سانوں روزہ رکھن دی کیڑی لوڑ ایک دوجا مخالف دے ہتھ گل آ گئی کہ لو بھائی اے گئے جے روزہ بھی گیا جے انہاں دا ہن میں اوندا جواب دین لگا اونوں سن لو اگر یہ گل انہیں جڑی کیتی ہے تے فراڈ لیکن میں پوچھنا کہ جنہاں بندیاں کو نعرہ مار چھڑیا وہ بھی انجے ہی ہون کے بیچارے سادہ بندے ہوندے نے بیچارے اہل بیت میں پوچھنا کہ اگر صیام دا معنی اہل بیت ہے صیام تو مراد اہل بیت ہے چلو صیام دی تشریح اہل بیت ہے تے اہل بیت ساڑھے تے فرض ہوئے نے اہل بیت ساڑھے تے واجب ہوئے نے اے قرآن ہے اسے آیت تے تسلسل چلا فرماندہ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَى تو پھر اس وقت نہ رکھو جب بعد میں کوئی دن آئیں سفر سے نکل جاؤ تو پھر رکھ لو جب مرض سے نکل جاؤ تو پھر رکھ لو یہ مطلب ہے گنجائش ہے اگر تم مریض ہو تو پھر واجب نہیں اگر سفر میں ہو تو پھر واجب نہیں مؤخر کر سکتے ہو اور بے وقوفہ روزہ مؤخر ہوتا ہے اہل بیت مؤخر نہیں ہوتا اور روزہ مؤخر ہوتا ہے اہل بیت تو واجب تھے واجب ہیں واجب رہیں گے جڑا انہیں اہل بیت نو سیام دے جگہ تے رکھے ہے یہ دا مطلب ہے جے سیام تو مراد اہل بیت نے یہ دا مطلب ہے جدو بندہ بیمار ہوئے اور تو اہل بیت نو چھڑ دے پھر جدو ٹھیک ہوئے صحت مند تے اہل بیت واجب نہیں جڑا ساہ نہیں دے ہوئے تے اہل بیت واجب بندے نو کوئی پتہ نہیں ہوش ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب بندہ سفر چوئے تے اہل بیت چھڑ دے کوئی ایسی دربائی پڑھے آجے تشریح ہو جائے میری گل دی ہاں پڑھو اچھا جی نعرہ مارنا تم بسم اللہ مارو اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ انسان عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ انسان اللہ کی قسم کعبہ اور کعبے میں قرآن مسجد بولی منبر بولا 13 رجب کو کعبہ بولا دونوں بازو بلند کر کے میں خدا دی قسم نہ دی نیٹ تے مدد سنیے نہ دسیا کہ دوویں بازو کیوں آتے ہو بلند کر کے یہ نہ دسیا ان دا سا کی سنیا کہ بازو بلند کیتا میں نہ دی سنیے قبلہ سے نہ کہ دوویں بازو کیوں بلند کرائے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے نہ فرمایا کہ بازو بھی دوویں بلند کیتے کر لو جو ہوندا جے کر لو کہہ ڈکدا تو اللہ کی قسم کعبہ اور کعبے میں قرآن تماشا مسجد بولی منبر بولا 13 رجب کو کعبہ بولا دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت نال آج اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا دونوں بازو بلند کر کے نعرہ تو جو ہے جناب
انہیں روزی جگہ تے اہل بیت رکھے نے تے روزے دے متعلق اللہ فرماندا مریض ہوو تے نہ رکھو بعد وچ یہ مطلب ہے بعد والی گنجائش روزے چ ہے، اہل بیت چ کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے ویلیاں ہو کے، انہوں پنجابی جاندے ویلیاں ہو کے رکھ لو، جدو سفر چو تسی نہ رکھو، جدو مریض ہو تسی نہ رکھو۔ وہ اللہ دیا بندیا تو روزے دی جگہ تے اہل بیت رکھ کے ہن سوچو اس اہل بیت دی فضیلت پڑھی ہے یا توہین کیتی؟ او یارا نماز روزے وچ گنجائش ہے، محبت اہل بیت وچ کوئی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ۔ ایدہ مطلب ہے لوگ گالوں سے پیڑی کی تھی تو بندے پھر داد دے گئے، صرف اس واسطے پہ روزے روپے کٹتا ہے، چلو چنگا پہ کر دا، روزہ دے کٹتا ہے نا پہ۔ میرے عزیز دوستو، جس دین چوں نماز منوں کو بندہ آندا ہے، دین حضرت امام حسین نے بچایا سی، میں کہا یہ کمال کیتا سو، مجھے ایک گل میں بھی پوچھنی ہو کی میں کدے واسطے بچایا؟ ویسے میں گھر پہ کرنا پہ تسی کھاندے ہو کھانا پہ بچا کے کسی واسطے رکھ دے ہو، کار کوئی نہیں، وہ آ کے پوچھے ہی نہ، انہوں تسی بچا کے آکو تیرے واسطے رکھیا ہے، وہاں دا پر لے جو میں نہیں کھانا، دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اڈا پہ رکھیا تیرے واسطے، رکھیا تیرے واسطے، رکھیا تیرے واسطے۔ سارا جہان آندہ امام حسین علیہ السلام نماز بچائی، امام حسین روزہ بچایا، اور ہندوان سے نماز بچائی۔ مسئلہ نا ہندوان واسطے بچایا، اور یہ نماز بچائی ہندو بھی ساڑھے واسطے، تجھے روزہ بچایا نے۔ آیا مولا تو انہوں جزائے خیر دے، زیادہ نہیں گفتگو کرتا روزے تھے، تو ہی پہلا آئی گئے ہوتے۔ نہیں میں تھی روک رہا انہی گل لی ہے، میں عرض کر رہا ہاں کہ کم از کم بندے گنجائش پیدا نہ کرو، کیوں انج کر دے؟ تنہوں ایک گل دساں، اور رکھنا کسے مرضی نالے نماز اللہ کدوں اللہ تکے نہ رکھوانا ہوئے نا، سرگی زلزلہ لے آوے سارے اٹھ کے باہر نکلا، روڑا ہی کوئی نہیں۔ جڑا دہی کھاندا جائے اتھے زلزلہ کھلوندا جائے، جڑا نہ رکھے اتھے آئی جائے، میرا خیر رہے گا کوئی نہ۔ اور کریوں میرے علی بھی کریں، اور کریوں نہیں کھلوندا پیا۔ میں کہ اللہ انج کیوں نہیں روزے رکھواندا؟ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے، ہم تو صرف دیکھتے ہیں ہماری اطاعت کون کرتا۔ تکے نا نمازاں پڑھوا کے تے روزے رکھوا کے، اللہ فرماتا میں بھی چونکی لینے یہ بے پھر بانی جدو ککھ نہیں سی ادو بھی اکبر سی، جدو ککھ نہ رہے گا پھر بھی اکبر رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، صرف اطاعت ویندا ہے، صرف ہمیں آنکھیں لگنا ویندا ہے۔ ایتھے نہرے نان منڈے جاندے نے جنوں پیو ڈک چھڑدا ہے، جے چنگا ہوے تے مڑ جاندا ہے، وہ آندا دل تے بڑا سی، ابا جی ڈکیا، ابا جی ڈکیا، بس وہ ابا راضی ہو جاندا ہے کہ سارے گئے نے، میرے آنکھیں نہیں گیا۔ اینی گل ہی ہے، بڑے دے آنکھیں لگ جائیے وہ راضی ہو جاندا ہے، بڑے دے آنکھیں لگ جائیے اور یارا وہ راضی ہو جاندا ہے۔ اینی گل ہے کہ اللہ کی پیا آندا سانوں کچھ بھی نہیں۔ انہیں ادو خوراک دا انتظام کیتا سی جدو اساں درخواست کو نہیں سی دیتی، ماں دے پیٹ چ مورا خوراک نہیں سی جا سکتی کیونکہ وہ خون سی، وہ اللہ نے وکھری نالی لا دیتے، لیکن انتظام کیتا ہے۔ بندے دی زندگی واسے آئرن دی لوڑ ہے، مٹی دی لوڑ ہے، تانبے دی لوڑ ہے، بڑیاں داتاں نے جنہاں دی نسبت دے کے دسیا گیا ہے، وٹامنز جنہوں آندے نے، وہ سارے وٹامنز اللہ نے ماں دے پیٹ ہی سانو پہنچائے۔ جنہاں زندگی واسے ضرور سے بمائے آکسیجن جدو ماں دی گود چاہے تے خالق کائنات نے ایسی خوراک واسطے انتظام کیتا کہ وہ دودھ وچ ماں دے دودھ وچ اللہ نے ہر شے رکھ دیتی، وہ دے وچ ہر وٹامن رکھ دیتا جدرا نہ بڑھنا حد دے وے کہ جڑے ویلے ماں دا دودھ پیندا سی اللہ ادو دند ہور رکھے نے، پھر دند تبدیل کرنے واسطے کسوں نے درخواست دیتی سی کہ یا اللہ دند گنے چوپن والے تھے، نہیں اللہ نے آپ ہی بدل چھڑے نے کہ ہن ڈاڑیاں شیواں بھی کھایا کر۔ اندازہ اللہ تینوں ہوش بھی نہیں سی تے انتظام کیسا کیتا، ہوش بھی نہیں تے انتظام کیسا کیتا ہے۔ پہلا دند ہور سن، پھر دند ہور لا دیتے، پھر خوراک کھان لگ پیا، جدوں تک ہوش والا باقاعدہ نہیں نہ ہویا نہ اس نماز واجب کیتی نہ روزہ واجب۔ بولو بھائی، او یار ہوش مند تے نماز واجب ہے، ہوش مند تے روزہ واجب ہے، او جدوں بلوغت تے بچہ ہوندا ادو واجب ہوندا نا۔ چلو میرا خیال ہے مجھ بالغ ہی کوئی نہیں بیٹھا، میں کتھے گل پہ کرنا۔ او جدوں بلوغت ہوندی ادو نماز واجب ہو جاندی ہے، جو بلوغت ہوندی ہے یعنی مچیور ہو جاتا ہے، جنہوں مچیور بلوغت عقل مچیور، ٹھیک ہے لفظ۔ جدو بچی تے بچہ مچیور ہو جائے یعنی بلوغت تے آ جائے، او دے تے روزہ بھی واجب تے نماز بھی واجب۔ اے دا مطلب ہے اللہ بے وقوفاں تے واجب نہیں کرتا، نماز بھی مچیور تے واجب ہے، روزہ بھی مچیور تے واجب۔ کئی بندے 70 سال دے ہو گئے نے، 6 بچے نے، آگے مچیور نہ ہونے۔ یہ ٹبر نو آخنا مینوں سمجھاندے ہو، مینوں سمجھاندے ہو۔
بزرگوں سمجھنا پینا جے دین نو۔ ایک تو اور گل دساں، جہاں بندہ 80 سال دا ہو کے 70 سال دا 60 سال دا ہو کے وہ سمجھدا لو جی میں ہن دین سیکھن ٹر پواں، اگوں کی کراں؟ او اللہ دے بندے او وڈیریاں ہو کے دین سیکھنا صحابہ دی سنت جے۔ اوے جے تے بندے اس گل تے آ جاندے کہ میں ہن کیڑی عمر سیکھن دی، کیڑی عمر سیکھن دی؟ نبی دی تے پہلی کلاس وچ 50 سال تے 60 سال تے 70 سال تے، او جتھے نبی نے اعلان کیتا ہے ماواں دیاں گوداں وچ نہیں، گوداں تے صحابہ دے بیٹے آئے نے نا، صحابہ نے اس عمر وچ دین سکھ کے دسیا، سکھ لئیدا جدوں سکھان والا آج۔ مولا تانوں جزا دے۔ میں پھر اٹھی آ لو جناب، مجلس دا بڑا اچھا ماحول بن گیا۔ حضرت سلیمان کی آندے نے میرے کو عمل کرو آ میرے تے تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے میں پہلا کیوں آ گیا؟ میرے تے اللہ تو راضی ہو جائیں۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تجھے چیزیں ہی وہ دیں گے کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات انہوں راضی کر دیئے۔ اللہ فرماتا میرا سونا میں تینوں راضی کرنا ہے۔ ایتھوں میں گل ادھر لے گیا سا، ٹر گئی ادھر گل، میں جڑی گل پہ کرنا الحمدللہ بندے راضی بیٹھے ہو۔ میں روزے دی گل کیتی ہے، بندے راضی نے، نماز دی گل کیتی ہے، بندے راضی ہے۔ چیمہ صاحب نعرہ لایا، میرے عزیز نے نعرہ لایا، یہ مطلب نعرہ ادوں ہی لگتا ہے جڑے بندے راضی ہوندے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب میری گفتگو تے تسی راضی ہو، پتہ مینوں پہ تسی راضی۔ میرے محترم سامعین، منوں پتہ ہے اے کیویں راضی ہوندا ہے، اے کیویں راضی ہوندا ہے، اے کیویں راضی ہوندا ہے۔ او جس روزہ وچوں اڑا کے اہل بیت رکھیا ہے وہ بھی تے کہے نوں راضی کردا تے راضی ہو گیا اور راضی۔ یہ مطلب کدی بندے سیدھی گل تے راضی ہوندے نے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پہ آنا کدی سیدھی گل تے راضی ہوندے نے تے کدی پٹھی گل۔ جڑے سیدھے نے وہ سیدھی تے راضی ہوندے نے، جڑے سیدھے نے وہ سیدھی تے راضی ہوندے تے جڑے پٹھے نے وہ پٹھے تے راضی ہوندے نے۔ آج جڑی موٹر سائیکل دی سیٹ ہے یہ ٹھڈ واسطے بنی ہے بندہ لمحہ پہ کے انچ چلائے؟ نہیں، وہ بھی تے راضی ہوندا ہے نا بغیر طریقے، یا وہ راضی ہوندا ہے پہ یا کسے نوں کردا پہ، کوئی تے تکلیف۔ بڑے بڑے بندے پٹھے ہو گئے نے، راضی ہوندے تے راضی کردے غور ہے، راضی ہوندے تے راضی کردے پٹھیاں بندیاں چک لیاں نے۔ ویسے میں ٹیچر رہا جی، اسی دوسرے سکول چ رکا کھلدے سن پہ تنخواہ لے جاؤ یا اے کوئی ڈاکومنٹس نے، سانوں پتہ ہوندا سی کنوں کلیا تے راضی ہوے گا۔ حرام ہے جے کدی کسے لائق نوں کلیا سی کہ جا فلانے سکول چ رکا دیا، سانوں پتہ سی اینوں کلنے جڑا اگے ہی اوکھا ہوئے ہے، جڑا مر پٹ کے سکولے آیا ہے جب دن پہ اٹھدا ہے، سانوں پتہ سی یہ راضی ہوے گا۔ ایک نوں آکھنا او سکولے رکا دے آویں گا تے نال دے آکھنا جی میں بھی نال جانا، دوویں ٹر جانے سائیکل تے، وہ بھی نال دا بھی راضی ہو گیا۔ کوئی نس کے راضی ہے، کوئی آ کے راضی ہے، کوئی پڑھ کے راضی ہے، کوئی آوارہ گردی کر کے راضی ہے۔ ماسٹر دے کول لوکاں دے جمے ہوندے نے، انہوں پتہ لگ جاندا ہے اے کیویں راضی ہوندا ہے، اے کیویں راضی ہوندا ہے تے اے کیویں راضی ہوندا ہے، تے جیسا بنائے ہی آپ نے انہوں نہیں پتہ کیویں راضی ہوندا ہے۔ بہت شکریہ۔ خالق فرماتا ہے میرا حبیب تو میرا حبیب ہے، خصوصاً محبوب دا پتہ ہوندا ہے کہ کیویں راضی ہوندا ہے۔ میں پہ آنا تہاڈا کوئی محبوب ہوئے گا، انہوں کو ماڑا چنگا کی ہو گیا جی، تہانوں پتہ ہے نہیں کیویں راضی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑے بندے جلیبیاں لے کے میلے چ واپس جاندے نے گھردیاں واسطے، انہوں پتہ ہوندا نا بھی راضی ہو جائے۔ دریا دوانا لے جاندے انہوں پتہ ہوندا ساڈے انج راضی ہوندے۔ یہ مطلب ہے اپنے دا پتہ ہوندا ہے کیویں راضی ہوندے نے، اپنے دا پتہ ہوندا ہے کیویں راضی ہوندے نے۔ تینوں اپنے دا پتہ ہے کیویں راضی ہوندے نے۔ اللہ نو پتہ ہے نا میرا محبوب کیویں راضی، صدقے جاواں اللہ نو بڑا پتہ۔ اللہ تے عالم الغیب ہے نا کہ بلا، اسی تے تجربے مشاہدے دی گل کر رہے ہیں، اللہ نو تے علم ہے کہ میرا حبیب کیویں راضی ہوندا ہے۔ ہن راضی ہون واسطے اللہ نے دو گلاں کیتیاں نے، وہ میں موضوع جناب دے سامنے پڑھ دینا۔ اللہ نے فرمایا حبیب تینوں اساں جدوں کوئی شے عطا کیتی ہے نا وہی کیتی ہے جدے تے تو راضی ہوگی۔ مثلا جڑے بندے نے چنگی روٹی کھوائی ہوئے نا، چنگی مثال دے طور تے افطاری کسی دی اچھی کرائی ہوئے، وہ آندا یار افطاری کر لے، وہ آندا مہربانی، وہ آندا چھڈ پراں پچھلی واری کرائی سی پتہ ہی نہ، اور گل کر جے تے ٹکا کے کرائی ہے پھر وہ پچھلی افطاری دی گل کردا ہے، تے جے پچھلی افطاری دیاں کھجوراں چوں سنڈیاں نکل پئیاں ہون بندہ گل ہی نہیں ہلاندا۔ کیوں نہیں ہلاندا؟ عیب ہے، عیب ہے۔
عیبدار چیز دے کے بندے دوراندے نہیں. کیا بات ہے. قابل فخر چیز دے کے بندے دوراندے نے. وہ آندے نے پچھلی باری تو انہوں افطاری کرائی سی پتہ جنا ماڑی سی الحمدللہ نماز دا بھی انتظام سی سجدہ گاہاں بھی پئیاں سن نماز بھی ہوئی افطاری بھی ہوئی ماحول کیسا سی بلے بلے. یہ دا مطلب ہے پچھلی کوئی شے دے کے بندہ ادوں دوراندا ہے جدوں شے قابل فخر ہوئے. قرآن میرے سامنے جدے تے بندہ فخر کرے وہ اور ہے جدے تے خالق فخر کرے وہ. لو جی مجلس میں آغاز کر دیتا. خالق فرماتا حبیب تینوں میں راضی کرنا ہے. اچھا چل دس آئی تھوڑے کو اچھا چل دس میرا حبیب قرآن ہے تو دس علم یجد کا یتیمن فآوا. جب تو یتیم تھا میں نے تجھے ایک گود دی تھی نا بتا کیسی دی تھی. کیا بات ہے. میں تینوں راضی کرنا ہے میں تینوں راضی کرنا ہے. علم یجد کا یتیمن پتہ جنا میرے نبی جدو یتیم سو جی فآوا اساں جگہ دیتی سی نا. دنیا تے آئے یتیمہ دیا قسمہ ہوندیاں سب تو کمزور جڑے یتیم دی صفتے وے کہ والد گرامی دنیا تو ٹر گیا ہوں تے بچہ بعد چاہے آوے یتیم. اور یار آوے یتیم ہو جانا اور گل لے تے آونا دنیا تے یتیم اور گل لے. باپ دا فوت ہو جانا اور گل لے تے جب بچہ دنیا تے آوے او دا باپ ہی کوئی نہ ہوئے. لوکی اس بچے دے آن تے خوشی مگروں کر دینے پہلا رون لگ پہن دینے کہ آج پیو ہوندہ ہے نا. میرے محترم سامین پیغمبر اعظم دے والد گرامی پہلے دنیا تو رخصت ہو گیا بعد حضور دا میلاد پاک ہویا. ایسی یتیمی خالق نے دے کے بھیجی. ٹھیک 6 سال دے سن تے والدہ ماجدہ دنیا تو رخصت ہو گیا. 6 سال دا بچہ کسے ویلے دیکھا جے او تے بڑا لوگ نے میں عام گل پہ کرنا 6 سال دا بچہ 2 سال لنگے تے دادا جان بھی فوت ہو گیا. ہن اندازہ لو کوئی آسرا نہیں بظاہر کوئی سہارا نہیں بظاہر کوئی آسرا نہیں بظاہر کوئی سہارا نہیں بظاہر. اللہ فرماندا ہے علم یجد کا یتیمن. یتیم تینوں اساں ویکھیا نہیں کیتے جواب ہے کیتے جواب ہے. اس حالت اساں آپ بنائی اپنی رضا نال فآوا. دس میرا نبی اساں تینوں پھر جگہ دیتی سی نا جتھے تیری یتیمی پڑی ہے اساں دیتی ہے. بول راضی ہے نا. کیا بات ہے. ہم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم چیزیں ہی وہ دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا. قرآن ہاتھ چلے گے نا ایسا رمضان تے کوئی عالم دین ملے تو انہوں قرآن ہاتھ چ دیو. نزول قرآن دا مہینہ ہے انہوں آکو سارے مسئلے چھاڑ ایمانداری نہ دسو او گود کی دی سی جنہوں دے کے اللہ پیغمبر نو راضی پیتا. اور یار کوئی تے آگوش ہے. شکریہ مہربانی. اور یار کوئی گود ہے. اللہ فرماندا ہے ہم تجھے چیزیں ہی وہ دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. شاید مزاج دے مطابق دیتی جائے تے بندہ راضی ہوندہ ہے. کسی اہل حدیث نو کڑی دیا جے پہ تواڈے واسطے آندی دسے گا تانوں. اور میں نہ کڑیاں نہیں ہوندیاں بندے پاندے. ایک کسی دیوبندی اہل حدیث نو آکھیا جے تواڈے واسطے تحفہ رکھے ہے ہس دے کیوں راضی ہو جائے گا. مینوں جان لگا بندہ آکھے تواڈے واسطے کہ شاعر رکھی ہے اتھے لے جاتے آکھے تاش دے مینوں پہ لو جی بس. میں راضی ہونا کہ ناراض ہونا. اور مینوں تو جاچ نہیں اللہ تے بندہ تو مینوں کتنے کھیڑدا ویکھیا تے تاش تے بیٹھے نوں اٹھا کے بندہ تسبیح دے وے لو وہ بھی آکھے گا تو مذاق نہ کر میرے میں کدی پڑھی اللہ دے بندہ. یہ دا مطلب ہے شاواں دوویں ٹھیک نے لیکن ٹھیک جگہ تے دتیاں نہیں گئی. ہو سکتا دوویں ٹھیک ہون پہ تاش والے تاش دے گا وہ کم دی شے تسبیح والے تسبیح دے گا وہ کم دی شے. یہ مطلب ہے جدوں نامناسب جگہ تے شے دیتی جائے ادو بندہ راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے. طبیعت دے مطابق طبیعت دے مطابق طبیعت دے مطابق میں بیانت. اور یار لوگ آندے نے حد لوگ تے نا شیشے دے گلاس گھر ہون نا تے سٹیل دے دے چھڑن تو وہ آندا دے شیشے تے دے وہ آندا او اے خیر ہے اگے کدوں شیشے چ پیندا ہے اگے بھی تے سٹیل چ اے تے گھر تے سلور دے بھی کوئی نہیں. اور اللہ دیا بندہ وہ خاص مہماناں واسطے رکھے نے وہ پھر خاص ہوندے نے تواڈے ذہن وچ وہ آن کے تے ادوں کڈیں. بیبیاں تے سیٹ پرانے ادوں کڈ دیاں جدوں کو پیکیا تو آیا ہوے. یہ مطلب ہے طبیعت دے مطابق شیشے دا گلاس بندے سنبھال کے رکھتے ہیں وہ آندے نے ہو رہے وہ دی طبیعت ہو رہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہی گود ابو طالب دیے دتی اللہ نبی دی طبیعت دے مطابق. کمال ہے یار اس تو علاوہ کوئی اور گود نکلے تو میں مجرم.
قبلہ شکریہ. کوئی اللہ فرماندہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تینوں شیواں ہی ہو دیاں گے کہ تو راضی ہو جائیں گا. اللہ فرماندہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ, جدو یتیم سو اساں تو انہوں جگہ دیتی جتھے تو اڈی یتیمی پل دی رہی. او گود حضرت ابو طالب دی, علی دے والد دی. 10 وہی نبی اندروں بھی پاک ہوندا ہے تے باہروں بھی پاک ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ کیسی گود دے گا جیڑی پیغمبر دے اندرونی طبیعت دے بھی مطابق ہوئے, ظاہری طبیعت دے بھی مطابق ہوئے. یہ دا مطلب ہے ابو طالب تیرے مطابق ٹھیک نہیں, محمد دے مطابق ٹھیک. کیا بات ہے امتی دی, جدا مزاج ہو رہے پیغمبر دا مزاج نہیں. اجے سواد نہیں آیا کی اللہ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فترضا ایک کیڑا نبی ہے, اس ادھی نماز پڑھی سی ادھر پیچھے سی کعبہ. ادھ نماز نبی فرمایا کیوں نہ او قبلہ ہو جائے. اللہ فرماندہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ, جدھر منہ کرے گا ادھر قبلہ بنا دیں گے. تیری مرضی ہے ادھر نہیں تو ادھر کر لے. یہ دا مطلب ہے جیڑا اللہ اج نبی دیاں مرضیاں ویندا پھردا ہے کہ میرا محبوب کیویں راضی ہوندا ہے, وہ آندا میں تینوں راضی کرنا ہے, وہ گود دے کے میں تینوں راضی کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ ابو طالب علیہ السلام دی گود دے کے راضی ہے تے نبی سواد نہیں مینوں آیا. نبی وہ گود مینوں ایک کیڑا جگہ جی اوجلا پل, ہاں جی, تسی مینوں سد کے راضی ہو, میں آ کے راضی ہوں, اور جنہیں سدیا وہ سد کے راضی ہے. تو میں بابا جی شکریہ تساں بلایا میں آ گیا. تسی سد کے راضی, میں آ کے راضی, تو تسی سن کے راضی. اوتھے ایک بندہ بہ کے منہ وٹ چھڑے میں نہیں راضی تو نہ رو. نہ سدن والے کو فرق ہے, نہ آن والے کو فرق ہے, نہ سننے والے کو فرق ہے. اللہ ابو طالب دے کے راضی ہے, نبی ابو طالب لے کے راضی ہے, تے اسی من کے راضی ہیں. 4 مولوی ناراض بھی رہن گے, نہ اللہ نو پرواہ ہے نہ نبی انڈو پرواہ. بس ایک گل ہے جی, میں یقین کرو میرا بیٹا جا رہا سی مری, میٹرک سی, علی میٹرک سی بڑا بیٹا. وہ منڈے آ گیا, انہیں چول شول پکوائے. میں اٹھ کے ویکھیا تو چول وچ پتیلا پہ رکھن تے میں کہ چلے وہ مری چلے. نال منڈے آئی سی, ٹیوٹا آیا. پروگرام بھی یہ نہیں بنایا, سارا ترتیب ہے نہیں دیتا سی, اور جنہیں چاول گھر پکوائے سنے نہیں دیتا, سارا مشورہ نہیں دیتے. میں انہوں آ کے چلا سگا مری, میں نہ جائیں آندا ٹھیک. میں نے تو یاد ہے وہ سگا ٹھیک. میں حیران, آپ بھی حیران ہو گیا بھی یہ مطلب منڈے بھی یہ کٹھے کیتے ہیں, جانتے ہیں. پھر ٹیوٹا باہر کھلوتا, میں تو نہیں جانا. وہ سگا ٹھیک. اس بار جا کے آخیا بھی نہیں میں نہیں جانا, تسی چلے جاؤ, پتیلا بھی ساڈا چول بھی ساڈے, لے کے ٹر. انہوں بندہ کہ پوچھا پہ کی کیتے, ہو سکے معمولی جی گھر سی, ابا جو نہیں راضی. چھوٹی جی گل سی تو میں اتنا وہ کرتا پہ, میں چھوٹی جی گل سی کی ہے. ویسے وہ دل کوئی ٹوٹا ہونا ہے, کوئی گلاں دل چاہیاں ہونی نے, اتنے جا کے برف ایک دوجے سٹنی سے, ہو رہے کی کرنا, اور ساریا گلاں بچوں دبا کے میں راضی ہیں. بڑا ہویا میں کہ یار کمال ہوئی ہے کہ انہیں مینوں سمجھ کے نہ وڈا. ہو سکا یار چھوٹی جی گل ہے, جے وڈا راضی ہے تو میں بھی راضی. جے وڈا راضی ہے, جے وڈا راضی, جیڑا کسے وڈے دا حیا کردا وہ بولے. وڈا راضی ہوئے تو راضی ہو جائیدا, وڈا راضی ہوئے تو راضی. اللہ تو وڈا کوئی نہیں ہوں تھے, وہ راضی ہے ابو طالب تھے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. میں قرآن پہ پڑھنا, ساڑھے مذہب وچ غلط روایت پڑھی ہے تو روزہ ٹوٹ جاندہ ہے. تے میرا پروگرام کوئی نہیں پہ میں گپ مار کے روزہ تروڑ لواں. اللہ فرماتا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے ہر شے وہ دی ہے جو تیری طبیعت کے مطابق ہے. تو یتیم تھا, ہم نے تجھے جگہ دی. یہ مطلب ہے وڈا اللہ, اللہ تو بعد وڈا مصطفیٰ, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور مہربانی فرما, اللہ ابو طالب دی گود دے کے راضی ہے, تے نبی و گود لے کے راضی ہے. اوہ اللہ دے بندے کسو روایت سن لیا, انہیں کاننے چاکیا سی کلمہ پڑھ, کہ انہیں آکھیا میں نہیں پڑھنا. حضرات جب آیت آ جائے روایت کی حیثیت ختم ہو جائے. کمال ہے یار, آیت کی شکریہ.
آیت ہے کہ ہم تجھے راضی کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے. یہ دا مطلب ہے اللہ دا نبی راضی ہے. جڑا منہ ادھر کرے تے قبلہ ادھر ہوندا ہے، او دی مرضی ادھر ہو جائے تے قبلہ ادھر ہوندا ہے. او راضی ہے ابو طالب دی گود لے کے. اگلی گل دا بھی لوگاں نو خدا جانے کتھوں بندے قرآن پڑھتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ پورا قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ ایک آیت نو سمجھتا ہے. پورے قرآن تو او ود ہے جڑا سمجھ گیا ایک آیت نو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، سورہ مبارکہ المومنون، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب ہو. کھانا وہ ہے جو طیب ہو. اے نبی زندگی دی کیڑے حصے چ طیب کھانا شروع کر دیں؟ میں ہوش منداں کولوں پہ پوچھنا، اے نبی زندگی دے کیڑے حصے وچ پاک شاواں کھانیاں شروع کر دیں؟ ہاں جی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. نبی فرعون دے گھر بھی ٹر جائے نا تے 3 دن دا ہوئے، اوتھے بھی اللہ ایسا مومن رکھیا ہوندا کوئی نہ. ہاں جی دی گود ملدی. حضرت آسیہ اسے واسطے موجود سن. 3 دن حضرت موسیٰ نے دودھ دی کسے دائی دا نہیں پیتا. اودو ہی پیتا ہے جدو ماں آئی ہے. کیوں؟ طیب کھاتے ہیں نبی، طیب پیتے ہیں نبی. نبی غلط خوراک دا دانا، غلط پانی دا قطرہ منہ تے رکھ دا ہی نہیں. ایک گل تو اندر سا ابھی کسے جھوٹ بولے ہے. کوئی 40 سال دا نبی ہو گیا تے 30 سال دا نبی ہو گیا تے 20 سال دا نبی ہو گیا. اللہ فرماندہ ہے واہ از مساق النبی جینا. اللہ فرماندہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں سے مساق لیا. وہ کدوں دی گل ہے؟ وہ آدم تو ہی پہلا دی گل ہے. یہ دا مطلب ہے نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مساق لیا نبیوں کو. یہ دا مطلب جدو روحاں سن نا او دو روحاں وچ ہی نبی سن. او یار جدو نریاں روحاں سن اللہ روحاں کو وعدہ لیا. یہ دا مطلب ہے جنہیں نبی ہونا ہوندا نا او عالم ارواح چ نبی ہوندا ہے. ایتھے محنت شہنت کر کے بندہ نبی نہیں بن. اور جدو عالم ارواح چ نبی ہے تے دا مطلب جدو وجود وچ آیا تے ماں دی گود وچ نبی. بولو بولو جی بولو. ماں دی گود وچ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب ہو. یہ دا مطلب ہے نبی کھاندا ہی ہوے جڑا طیب ہوے، نبی کھاندا ہی ہوے جڑا طیب ہوے. میں کہ اللہ ایک گود کیوں دیتی ہے؟ فرمایا ایڈے اعتماد نال دیتی ہے. اے دے گھر آوندا ہی طیب ہے، اے دے گھر پکدا ہی پاک ہے. حضرات پوری دنیا نو پتہ لگا ہے سور حرام ہے. اسی انگلینڈ گیا تو اتنے ذاکر دے سوزی نے برگر لے لیا. انہوں کہہ دسیا سور ہی بچ، اور برگر دے وچ سور دا گوشت انہوں نے رکھیا سی. انہوں پھر سٹیا پرا جا کے توبہ شکر ہے کہ کھا نہیں گئے. سانو پتہ ہی نہیں. سانو کی پتہ سی اتنے وچ وہ جڑا وچ چکن نہیں رکھتے وہ تے سور دا گوشت وچ رکھتے. وہ کہہ دسیا اس کا نہ کھائی نہ کھائی اتنے سٹے. پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہو، جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے رسول نہیں ہو. ماں دی گود وچ بھی ہوئے تے غلط خوراک نبی نہیں کھاندا. سارے جہان نو پتہ لگ گیا قرآن دی آیت آن تو بعد سور حرام ہے، مردار حرام ہے، جڑا ذبح نہ کیتا جائے وہ حرام. اے حلال حرام دا سارے جہان نو پتہ ادوں لگا جدوں قرآن نازل ہوئے. جدی گود وچ نبی پڑھیا نا انہوں ادوں پتہ سی جدوں اجے قرآن نازل ہوئے. نہیں میرا خیال ہے کہ میں ایک اہل سنت عالم دین دے 2 ترجمے پڑھ دیں جے تسی پسند کرو. انہوں دا نام ہے صداقت علی. انہوں ایک کتاب لکھی ہے حضرت ابو طالب دے حق. ویسے ایک کتاب علامہ طاہر القادری بھی لکھی ہے ایمان ابو طالب تے. ایمان ابو طالب تے حضرت طاہر القادری بھی کتاب لکھی ہے. طاہر القادری شیعہ نہیں، طاہر القادری صاحب شیعہ نہیں، لیکن ایمان ابو طالب تو انہیں کتاب لکھی باقاعدہ. تقریر بھی انہوں دی موجود ہے. نیٹ تے دیکھو گے نا ایمان ابو طالب تقریر مل جائے گی. انہوں نے بڑے دلائل انہوں نے دیتے ہیں. ایک صداقت صاحب نے وہ PhD نے انہیں ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی ہے. وہ لے لو یار کدھروں خدا را کر رکھ لو. انہیں کمال کیتی ہے. انہیں ایسیاں آیات کتاب دے وچ رکھ دیتی ہیں بڑیاں جیاں متعدد آیات. ہو سکا میں وہ آیتاں جمع کر کے اس کتاب وچ رکھ دیتی ہیں جڑیاں آئیاں مگروں نے تے ابو طالب پہلے عامل سے. قرآن دی آیات آئیاں بعد نے.
حضرت ابو طالب انہوں نے پہلے عمل کردے سان وہ کتاب لکھی ہے اہل سنت نے. اگر تسی پسند فرماؤ تو چند لفظ نے جڑے انہوں نے لکھے نے حضرت ابو طالب واسطے. اے جڑی گل علامہ یزید کا یتیمن فآوا دیتا ہے وہ مینوں بڑے پسند نے. تسی اندازہ لاؤ کہ اہل سنت عالم دین ہے تو میں سائٹ تے لکھ کے نہ انہوں نے لفظ رکھے ہیں. پہلی گل دی اخیر ہے فرماتے نے عظمت وفا کا پیکر. وفا کا نہیں، وفا کا پیکر نہیں، عظمت وفا کا پیکر. دو گلا لکھیں. عظمت وفا کا پہلا عنوان ترجمان توحید و رسالت و قرآن. واہ واہ جنہوں ترجمان دا معنی ہوں. ترجمان توحید و رسالت و قرآن. توحید دا بھی ترجمان ہے ابو طالب، رسالت دا بھی ترجمان ہے ابو طالب. ترجمان کینوں آندے نے؟ پہلا ترجمہ کرتا ہے. توحید دا ترجمہ کرے تے ابو طالب، رسالت دا ترجمہ کرے تے ابو طالب، قرآن دا ترجمہ کرے تے ابو طالب. وہ فرماندے نے اگلا لفظ پتہ نہیں اہل سنت والجماعت تیرے عقیدے نو سلام کر رہے ہیں. وہ فرماندے نے کہ مظہر غیرت الہیہ. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں پیار نہ فرماندے نے مظہر غیرت الہیہ. اگلا جملہ کمال ہے زامن صحت اسلام. مظہر ذات الہیہ زامن صحت اسلام تقدس معاب. سرکار ابو طالب علیہ السلام محض فرد بشر نہ تھے بلکہ عظمت بشر تھے. لب جانا میں او دے ہاتھ چوما جنہاں نے لکھیا سو آندہ سو اترسا تے سرے تے گنڈ. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے. کی تسا سنیا یا اللہ کے اللہ اکبر. اے وزیر آباد والے ہو میں تواڈے گھروں اگر روزہ کھولا تسی کھلواؤ تے مسلمانوں دا گھر ہوئے الحمدللہ تے میں بہ کے آکھاں بھائی جی آ سموسے چ کتے سور دا قیمت نہیں. میرا خیال ہے کہ بندے آکھن کے مولوی اساں تینوں کچھ اور سمجھیا سی. تو سانوں کی سمجھے؟ تو سانوں اور میں کہا یار میں سوال ہی کر بیٹھا. اور سوال تو کیتا کیوں ہے؟ سانوں کی سمجھنا غصہ چڑھ گیا کیوں میں شک کیتا اعتماد کیوں نہیں کیتا کہ میں مسلمانہ دے گھر بیٹھا. آپ کا شکریہ. اور یار میں اعتماد نہیں کیتا کیوں میں شک کیتا ہے؟ یہ دا مطلب ہے مسلمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا تو رحمان تے شک کر رہے ہیں. اور یار نماز تیری کدھر جائے گی، روزہ تیرا کدھر جائے گا؟ جڑا مسلمان تے شک کرے او دی خیر نہیں تے جڑا رحمان تے شک کرے او دی خیر کتھوں ہو جائے گی؟ اللہ دے اعتماد نو ابو طالب آندے نے اللہ جاندا سی اے دے گھر پکدا ہی ہوئے جڑا نبی بھی کھا سکدا ہے امام بھی کھا سکدا. میرا خیال ہے آیت دا اگلا حصہ پڑھیے جی. یہ مطلب ہے اللہ نبی نو راضی کرنے واسطے گودے ابو طالب دیتی. مہربانی بسم اللہ جی چیمہ صاحب نعرہ مارو. ایک دن نعرہ ذرا مجھو عادت ہے کھلو کے مارن دی. ایمان نہ دے مارنا بھی کھلو کے جائی جانو لے کے مارنا بھی چاہیے. سینے میں دل ہے اور دل میں ہے دھڑکن. مارو نعرہ مارو جان چھڑاو اپنی بھی تو میری بھی. مارو وچو کڈو وچو جان چھوٹو اور کڈو نعرہ ہے تو آکھو آکھو ایک تے مصیبت ہے. اچھا دھڑکن بولے ہاں ٹھیک اٹھ دیاں بیٹھے ہیں بولے تے ٹر دیاں پھر دیاں بولے. یہ بند ہو گئی گیا. بڑی گل ہے جاگ دیاں بھی بولے تے ستے بھی ہو گئے تے بولتی ہوتی ستے ہیں بھی بولے. دونوں بازو پڑھانے کہتے ہیں میں نہ جی گل قرآن دقت میں نہ جو یار کی ہو گیا ساؤنڈ کا دی ابھی آ گئے وہ بھی آ گئے خیر ہوئے ایتھے آ جاؤ. اللہ پاک صحت دے جی. اللہ پاک صحت دے. صحت دیاں کئی قسمیں ہوندیاں تو جو ہے جی نا مہربانی. میرے محترم سامعین علم یجد کا یتیمان فآوا. جب آپ یتیم تھے تو ہم نے تمہیں جگہ دی کہا دے واسطے تینوں راضی کرنے واسطے تینوں
راضی کرنے واسطے. یہ مطلب حضرت ابو طالب دی گود اللہ دیتی ہے پیغمبر نو راضی کرنے واسطے. اور مہربانی کر جڑی گود نبی لے کے راضی ہے نا, اگر تینوں کوئی روایت ملتی ہے نا, روایت پہ کانے چاکھا سی کلمہ پڑھ لے. کانے سے کیوں آکھیا کھلو کے آندہ نبی پاک بھائی کلمہ پڑھو, چاچا نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے, لوگوں نے پتہ لگ جائے. کان چ کرنے کا مطلب یہ سی کہ خورے نہ پڑھے اللہ معافی دے, میں ویسے تشریح پہ کرنا. یہ مطلب سی کان چاکھاں خورے پڑھے کہ نہ پڑھے, یہ یہی مطلب. وہ جو پیو پتر کنا چ گلاں کر دے تینوں کنے دسے. اچھا تے جے نبی سارے جہان نوں دس چھڑنا بھی کوئی نہیں سو پڑھیا تے کان چ کرن دا کی مطلب؟ کان چ کرن دا مطلب ہے کسے نوں پتہ نہ لگے. کان والی سن لئی یا تے گدیر والی نہیں. یہ چار دے راوی نے تے چار ہی موقع تے موجود نہیں سن. ایک تے پیدا ہی بعد وچ ہویا, ایک پیدا ہی بعد وچ ہویا تے ایک مہینے دا سی ایک جڑا راوی ہے. دوجا 7 ہجری نوں مسلمان ہویا فتح خیبر تو بعد. چار ہی راوی موقع تے موجود نہیں سن. حضرت ابو طالب پہلے فوت ہو گیا سن. گل میرے کو صرف ایک ہے, میرے کو صرف گل ایک ہے, روایت لا ریب نہیں, قرآن لا ریب. بس بہت شکریہ. میں پہنا روایت لا ریب نہیں, قرآن لا ریب ہے. ایتھے میرا دل کرتا میں اپنی خطابت دا جملہ آکھاں, جیڑا روایت نو قبول کرے تے آیت نو ککھ نہ سمجھے انہوں اندر نہیں بغض علی. او یار روایت نو قبول کرنا ہے, آیت بیٹھنا. اللہ فرماتا ہے حبیب میں تینوں راضی کرنے واسطے. او یار کو غلط شے اللہ دے سکتا ہے, غلط شے تے پیغمبر ہی راضی نہیں ہوتا, غلط شے تے پیغمبر ہی راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی کر رہے ہیں ابو طالب دی گود دے کے, نبی راضی ہو رہے ہیں, اور راضی ہو جاؤے او بھی بڑا ہی تو بھی بڑا ہی. ایویں ٹائے نہ چڑھ جائیں بڑے آندے. بہت اچھی گل میں پہ کرنا. اگلی گل اور دساں, اللہ فرماتا ہے حبیب ایک اور بھی گل کیڑی, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے نا دولت بھی ہم نے دی تھی. گود ابو طالب دی دے کے راضی کیتا ہے, دولت خدیجہ دی دے کے راضی. یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب دی گود تے نبی راضی نے, تے خدیجہ دے مال تے راضی نے, مال تے راضی نے. جد کو پیسے نہ ہونے تو کو پیسے آ جانا, لوگ اندر کو کتوں آئے کی ہویا جے ایتھے تے کدی نہیں انج ہویا. میں بیانا کہ جد کو پیسے نہ ہونا وہ کو پیسے آ جانا, لوگ اندر نہیں یار ہے تو کوئی نہیں ہے, یہ کو کتوں آئے. وہ پھر کتوں آئے والی گل تے مگر بندے چڑھ جائیں. وہ پھر لوگ کہتے ہیں منڈا باہر ٹر گیا, ہوں کتنے گیا اٹلی, اتوں بھی اینے نہیں ہوندے جنہیں. دیکھو غور ہے, یہ تو دودھ دا کاروبار ہے. وہ آندا میں جاننا دودھ دے کاروبار کو کدھر احتساب والا ادارہ ادو ہی نکلے. جدو بندے کو بہت پیسے ہو گئے نے تو انہیں پوچھا پیسے کتوں آئے, پوچھا نے پیسے کتوں آئے. یہ نیب بھی یہ آدھے نے پیسے کتوں آئے, اینی گل ہی پوچھتے ہیں پیسے کتوں آئے. وہ آدھے نے ساڈا دادا بڑا کاروباری. انہیں آخیا دادے کا کاروبار کی, اینے پیسے تو نہیں آتے, ساڈے بھی دادے آئے سن, تھوڑے کو اینے آ گئے نے, باہر دے ملک تو خرید لیا, اتنے بھی خرید لیا, جیوں مگر چڑے تیرے کو کتوں آئے, تیرے کو کتوں. بڑے بڑے کو پوچھتے ہیں کتوں آئے, یہ نیب آدھے کتوں آئے. چھڑ دے ادوں نے ثبوت نہ لبن وکری گل ہے, نہ دین وکری گل ہے. ادارہ اس واسطے بنیا سی بھی اخیر پہنچ کے چھڑ دے کہ اخیر جتوں آئے نے جائز آئے نہیں. غور فرما, اخیر جتوں آئے نے جائز آئے نے. یہ مطلب سورسز جائز ہونا تو جان چھٹ دی ہے, ورنہ بندہ احتساب دے ٹائے چڑھ جاندہ ہے. جدے کو پیسے نہ ہون او دے کو آ جان, انہوں سورس دسنا پائے گا. سورس اخیر بندہ آکھے نا اتھوں اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ آئیے, او سود دا کاروبار کرتا سی نا, آئی جانے سن اتھوں. یہ مطلب سورس غلط نکلیا, ساری دولت ہی حرام ہو گئی. میں پہنا سورس غلط نکلیا نا, سورس غلط نکلے تو ساری دولت حرام ہو جاندی. سورس ٹھیک ہونا چاہیے, تو کتوں لے, تو کتوں لے, تو کتوں لے. آخری سورس ٹھیک نکلے, ادارہ مطمئن ہے. جدی دولت تے توحید دا ادارہ مطمئن ہے, او دا نا خدیجہ الکبریٰ. نہیں سواد نہیں آیا. پیغمبر کو پیسے کو نہیں سن, میں تنہیں پکی گل دسنا. آئل فقیر نو آندے نے, وجدک عائلاً فاغنیٰ. اے ترجمہ ہی ہویا, جب ہم نے تجھے فقیر پایا تو ہم نے تجھے غنی کر دی. فقیر آکھن لگیا میں نو تکلیف ہے, نبی پاک نو کوئی فقیر آکھے. نبی پاک پوری کائنات نو عطا کرنے والے,
فقیر کیوں آخیا نے؟ جہاں کو پیسے نہ انہوں فقیر آتے ہیں، انہوں لکشڑا فقیر، نبی کو پیسے کوئی نہیں سن۔ ہوں تھی میرے منہ پہ وہدے ہو، میں ایک تھا پڑھ بیٹھا ایک روایت، بڑے بڑے جی بندے تمہیں پتہ ہے دانا نے، میں کیا نبی پاک نے ادھار منگوایا، پیسے منگوائے کہ یہودی کو ادھار لے لیا قرض، کہنے لگا یار کوئی گل کریا کرو، تسی بھی منہ وڈے چھوٹے نے، گلاں وڈیاں نے، سرکار نو قرض لے دوواں جہاناں دا وارث ہے، یہودی کولوں نہ قرض لینا سی، انہاں قرض کیوں لیا سی؟ میں تیرے واسطے آندا ہے، میں کہ تیرے لئی، آندا میرے لیے کیویں؟ میں کہ تاکہ تیرے جیسا نو مت آ جائے، غیر مسلم کولوں بھی ادھارے لے اور تے واپس بھی کری دے۔ نبی پاک کو پیسے کو نہیں سمجھتے تے زکات بھی نہیں سی نکلتی یار، 100 چ 2.5 روپیے بندے کٹتے ہیں، نبی پاک نہیں کٹی، کیونکہ 100 کٹھا ہوئے تو 2.5 نکلنا۔ کی سنتے ہو پہ اور میں پہنا 100 کٹھا گھر ہوئے تو 2.5 پچھو دینے پہ نا، نبی یار 100 کٹھا ہی نہیں سی ہوندا، جو کماندے سن یتیماں نو دے ہوندے سن، بےوگان نو دے ہوندے سن، خدا دی قسم لاچاراں نو دے کے ہوندے سن، جے ککھ نہیں سا جے بچدا۔ فاقیہ تے نوبت آئی، فاقے بھی نبی دے گھر ہوئے جے، ہوئے نے فاقے، وہ کنے کے دن روٹی نہیں سی پکدی، آئے انہوں نے کہا انہیں پیسے آ گئے، جناب خدیجہ کا مال آ گیا، انہیں آ گئے۔ خبردار، نبی کو نہ اللہ ناجائز گود دیتا ہے نہ ناجائز مال دیتا۔ نہیں اجے نہیں سواد آیا میں نے، میں 3 آیتاں پڑھنا پاویں کتے فٹ ہی آ جان، فٹ آؤندیاں تو بندے کئی آندے نے مولوی نو کنے دسیا، مینوں کسے بھی نہیں دسیا، ایویں فٹ آ جاندیاں۔ اللہ فرماندا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ حلال قرار دیتا ہے شے کو بیچنا، خرید و فروخت کرو جائز ہے، منڈیاں لاؤ خریدو بھی تو بیچو بھی، یہ حلال ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہاں سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ خالق فرماتے ہیں ہاں فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر گئی وہ گزر گئی، جڑا کھا بیٹھے ہو میں چھڑیا، اللہ پہ آندہ جڑا کھا بیٹھے ہو میں چھڑیا، اگوں سود، سود دے پیسے حرام نے، مال دے بچ سود دے پیسے آ جان اگلا بھی حرام ہو جاندہ ہے، اور صحیح مال بچ سود دے پیسے ہون تو وہ حرام ہو جاندہ ہے، سارا ہی سود ہوئے بچ کڑی شاہ ہونی۔ میرے مہربانوں سود حرام بندیاں چھاڑ دیتا، اگے اللہ نے گنجائش دیتی۔ اللہ فرماندا ہے ہاں ایک بات ہے، او جڑا لینا جن لوگوں کو وعدے شادے ہوئے نے وہ چھڑ دیو، معافی دیو، معافی دے چھڑو، پر لوگوں نے معافی دے چھڑو، چھڑ چھڑو تیرا کھا لیا جے، ہن نہیں الا ما قد سلفا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، لوگوں نے پتہ لگا سود حرام ہے، بندیاں چھڑ دیتا، یہ مطلب بندے کام کر دے سن، کر دے سن تو چھڑایا گیا۔ ٹھیک، دوسری آیت پڑھنا، خالق کائنات نے سورہ مبارکہ جناب مائدہ، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جوے دے پیسے وچ شامل نہ کرو، جوے دے پیسے آئے نہیں تے مال حرام ہویا نہیں۔ اور کو گل کر لئیے، تیسری آیت پڑھ دینا۔ میں ایک تھا بیٹھا، دو دیاں نو پتا ہوندا نلکا کتھے کتھے، ایک دو دی برادری کٹھی کر کے آندا مولوی نو کنے دسیا سی میں دودھ دا کام کر، انہاں آکھیا مولوی نو تے پتہ بھی نہیں، ہو سکا میرے نال اشارہ کردا ہے، ہن اشارے تو تہاڈے نہیں کرنے نے، میں ایویں کئی باری فٹ آ جاندا ہے، اسی مثال دینے۔ ایک اور آیت سن لو جی، اللہ فرماندا ہے وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیم کا مال اپنے مال میں شامل کر کے پاک کو پلید نہ کرو۔ ہائے ہائے مال تو اڈا پاک ہے، وہ تے جی یتیم دا مال پالو گے تو سارا ناپاک ہو جائے گا۔ 3 ہی آیتاں میرا خیال کافی نے میرے عزیزو، یہ دا مطلب ہے قرآن دی آیت آئی لوگوں نے پتہ لگا سود دا کاروبار نہیں کرنا، آیت آئی تو لوگوں نے پتہ لگا کہ جوا نہیں کھیلنا، آیت آئی تو لوگوں نے پتہ لگا یتیم دا مال نہیں کھانا، لوگوں دے مال پلید سن، نبی نے قرآن دی آیتاں منگوا کے پاک کیتے۔ جن کا مال قرآن اترنے کے بعد پاک ہو وہ اور ہیں، خدیجہ وہ ہے جو قرآن سے پہلے مال کو پاک۔ صدقے جاواں، بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ یہ مطلب ہے چونکہ کل شہادت گزری جناب سیدہ خدیجہ کو، چلو گھنٹہ ہو گیا جی، 1 منٹ گھنٹے چو باقی جے تھوڑی محبت پتہ نہیں لگا۔ یہ مطلب ہے 2 چیزاں اللہ دے کے پیغمبر نو راضی کیتا ہے،
ایک مال خدیجہ، ایک گود ابو طالب۔ بڑکا لیکن لفظ بڑا اچھا میں اخبار پڑھیا کسی دوست نے کہا، وہ سے کہا دو ہی باتوں میں تو سارا دین ہے، خدیجہ کے مال میں، ابو طالب کی آل۔ بڑا اچھا جملہ اس میں بڑا خوبصورت انہیں یعنی کافی عرض ہے۔ وہ سے کہا خدیجہ کے مال، ابو طالب کی آل۔ خدیجہ دا مال اینا لگا ہے، ولیمے والے دن بی بی نے نوکر بھی آزاد کر دیتے، کنیزاں بھی آزاد کر دیتی ہیں۔ بی بی نے فرمایا جاؤ میں نے کسی کنیز دی ضرورت نہیں۔ ایک کنیز نے آکیا، ایک سہیلی سی خاص نفیسہ جدا کئی باری میں ذکر کیتا ہے، اس نے کہا بی بی تساں کدی گھر دے کام نہیں کیتے، کوئی بی بی دو چار رکھ لو، گھر دے کام تے چلن، کنیز رکھ لو، کوئی ایک دو چار کنیزاں رکھ لو۔ بی بی دا جملہ میں سوچنا کدی کدی کتھے کھلو کے پڑھا پوری کائنات سنے یا آسمان تے لکھ چھڑا۔ بی بی نے فرمایا نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی، صدقہ جاواں کدی نہ کسے غم میں تو آنسو آئے، کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں جدیاں برتنا والوں رؤسا اور عمرا پلٹ پلٹ کے ویندے سن نا برتنا والوں۔ او دا شیب ابی طالب جو پیالہ ٹوٹ گیا، لکڑ دا پیالہ، او دے جو پانی وگدا سی تے بی بی پیندی سی پئی، آج پین لگن تے پانی بھی تھلوں وگ گیا، پانی تھوڑا وگ گیا، نبی دے آنسو بہتے وگ۔ آج ویکھ کے رسول خدا فرماندے نے خدیجہ تو اوہی ملکۃ العرب، اوہی خدیجہ تو اے ٹوٹے پیالے چ تو پانی پی پینی۔ کہ بلا غریب آدمی غربت ویکھی ہوندی ہے، امیراں غربت نہیں ویکھی ہوندی۔ امیر واسطے غربت بہت مشکل ہے، سکے پتے پیوں کے نا پانی وچ۔ شیب ابی طالب چ اینی پابندی لاتی سی کافراں، کھجوراں مک گئیاں، پھیری والا نہیں سی جاندا، پھیری والا نہیں سبزیاں نہیں سمجھا۔ حضرت خدیجہ دا ایک بھتیجا سی، وہ چوری کدی کدی جا کے سامان کچھ نہ کچھ دے کے ہوندا سی، کی دساں میں اینی غربت آئی تے سکے پتے بی بی کھادے نوں تو پانی پیتا تے پیغمبر دے آنسو ڈگے نے۔ فرمایا خدیجہ تو او خدیجہ ہے؟ فرمایا ایکو گل تو ہاں دسنی ہے، راضی ہو نا میں؟ اللہ دا سلام آیا جا جناب خدیجہ؟ اللہ دا سلام۔ غار حرا چون کدی جاؤ نا، جوان آدمی قبلہ سوٹی پھڑ کے جاندا، آوندیاں وی سوٹی نال آونا پیندا، 3 میل دا سفر ہے، مذاق ہے۔ کدی مکے تو اللہ لے جائے تے غار حرا ضرور جانا۔ بی بی روٹی اتنے کھڑتے سن، پیر زخمی ہو جاندے، ہاتھ زخمی پتھر نہ ہو جاندے سن۔ اے جڑے اج کل دستانے تے بوٹ نکلے نے ادھوں نکلے، ادوں اس پہاڑ دا سفر بی بی دے ناخنا چو خون نکلے۔ جبریل آ کے آکھیا اللہ پہ آندا یا بی بی آوندی ہے تے آکھی تینوں توحید سلام آندی۔ جدوں دنیا چھڈن لگی ہے ایتھے آنسو سن، بطول چولی وچ سی نبی دے۔ جناب خدیجہ نے تیہ لو ویکھیا، آخری لمحات سن۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا خدیجہ غیور بڑی ہیں، ساری زندگی اسلام دی خدمت کیتی ہے، تے بیوی ہو کے بھی میرے کو فرمائش کو نہیں کیتی، کی کراں؟ ایک واری دل دی گل ہی کر کے دنیا چھڑ جا، کر دل دی گل کوئی۔ جدوں پیغمبر نے حکم دیتا نا کوئی دل دی گل کر، اور دل دی گل نو تہاڈے دل پسیج جانے نے۔ حسدہ اشارہ کر کے نا بی بی فاطمہ وال تے بی بی خدیجہ فرمایا سی بس اے نہ روے، بس کی منگ بیٹھی بی بی دی کی خواہش سی، بس اے نہ روے۔ جڑے بندے رو پیندے نے وہ پھر میں دس رہا جڑا مجلس سے پہلی بار یوں آندا ہے اندر روندے کیوں نہ؟ روندے اس واسطے ہیں جدے متعلق بی بی نے آکھیا سی نا اے نہ روے، او پھر اے نہ روئیے۔ بابا جان تو بعد اے نہ روئیے کہ بندے آندے سن کوئی ٹائم مقرر کرو۔ دو بیبیاں بڑا روئیاں نے، دو بھی پیوانوں بڑیاں پیاریاں سن، ایک دادی سی ایک پوتری سی، او دا نام ہی فاطمہ، او دا نام ہی فاطمہ۔ وڈی بی بی نو زہرا آندے نے، چھوٹی بی بی نو سکینہ آندے نے۔ او دا پیو او دے تو بغیر نہیں سی بچدا، او دا پیو او دے تو آباد رہو نہیں سی بچدا۔ نبی پاک آندے سن بطول گھر نہیں نہ ہوندے تے گھر کیویں دا ہو جاندا؟ شبیر فرماندے سن جڑے گھر سکینہ ہوے میرا دل نہیں لگدا۔ سکینہ سکون نو آندے، سکون نو آندے، سکون۔ میرے نہ رلو گے تہاڈی آواز نہ نکلے اور کسے گام وچ۔ تساں جواب دیتا ہے، میں کیا وہ دادی سی، تسی کی آکھیا پوتری، وہ بھی فاطمہ، بس اینا اینا تہاں بولنا ہے میرے نال، وہ بھی فاطمہ، وہ بھی پیو نو لاڈلی، وہ بھی پیو نو لاڈلی۔ ایتھے میرا دل دکھتا ہے جنوں پھر بھی اثر نہیں، انہوں بھی ماریا نے، انہوں بھی ماریا، وہ بھی زخمی گئی ہے، وہ بھی زخمی گئی۔
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਲੀ ਸੀ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। فرما تے اندر بہ کے رو لیا کر میں باہر باؤں. یہ علی سی شوہر دی شکل شام والا سی ویر دی شکل. یہ بھی بہادر سی، وہ بھی بڑا بہادر سی. یہ آندا سی میں بنا آیا جگہ بہ کے رو لیا کر. شام والا چولی چ با کے آندا سی تینوں کتھے لے جا. میں بھی پابند صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی پابند صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دکھ ہے وہ میں پڑھ کے جس رہن لگا. آوا جی دکھ اس گل تک کھا گیا ہے. چلو ایک جملہ دے وچ سن. 7 کفن حضرت علی نے منگے نے، 7 حضرت فضل دیتے، 7 خون نہیں سی رکدا. یا علی تساں 7 منگے نے تے 7ویں چادر آ گئی ہے. سجاد ایک منگدا سی. آباد رہو صرف حجت واسطے آکھیا نے، حجت واسطے. حالانکہ حضرت سکینہ آکھیا سی ویر انہاں ظالماں کولوں میرا کفن بھی نہ ہو. میں بغیر کفن تو بروز حشر اس کرتے چٹ کے آکھاں گی لوگوں آ کے ویکھو دادی دیاں میں قربانیاں ویکھو، پوتری دیاں میں قربانیاں. وما علینا الا